بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم الہم مراشد امورنا واعذنا من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ برادران اسلام، تعارف قرآن کا سلسلہ چل رہا تھا۔ آج تعارف قرآن کی دوسری قسط کو ہم بیان کریں گے، اور دوسری قسط میں انشاءاللہ 5 نکات پر بات ہوگی۔ نمبر 1 علم کے ذرائع، اور نمبر 2 وحی کی اہمیت اور اس پر 3 مثالیں، اور نمبر 3 کیا قرآن مجید کا سمجھنا آسان ہے، اور نمبر 4 ترتیب نزولی اور ترتیب وضعی، اور نمبر 5 چند صورتوں کا اجمالی خاکہ اور خلاصہ۔ جہاں تک تعلق ہے پہلی بات کا، علم کے ذرائع، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں ایک امتحان اور آزمائش کے لیے پیدا فرمایا، اور دنیا کی بے شمار چیزیں اللہ نے اس انسان کے نفع اور فائدے کے لیے پیدا کی ہیں، لیکن یہ انسان ان چیزوں سے کس طرح سے نفع اٹھائے، کس طریقے سے ان چیزوں سے یہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا، اور ان کی تمام ضروریات، دنیا میں کیسے رہنا ہے، دنیا میں کھیتی باڑی کیسے کرنی ہے، اپنی معاش کے ذرائع اور اسباب کو کیسے اختیار کرنا ہے، اپنے لیے لباس کا انتظام کیسے کرنا ہے، رہائش کا انتظام کیسے کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا علم آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور وہاں سے نسلاً بعد نسل وہ علم چلتا آیا۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا وعلم آدم الاسماء کلہا۔ آدم علیہ السلام کو ان کی ضروریات کا تمام علم اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ تو ایک تو یہ علم ہے کہ یہ کائنات میں جو کچھ اللہ نے بنایا ہے، ان چیزوں کو ہم کیسے استعمال کریں، اپنی رہائش، رہن سہن کے لیے ہمیں جو چیزیں درکار ہیں ان کو ہم کس طرح سے حاصل کریں، تو اس چیز کے لیے بھی علم کا ہونا ضروری ہے۔ اور دوسرا، یہ جتنی بھی کائنات میں چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، ان چیزوں کو کس طرح سے استعمال کروں گا تو میرا پروردگار مجھ سے راضی ہوگا، اور کس طرح سے استعمال کروں گا تو اللہ پاک ناراض ہو جائے گا، یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو علم عطا کرنے کے لیے 3 اسباب پیدا فرمائے۔ نمبر 1 حواس 5، انسان کو جو اللہ پاک نے علم کے حصول کے 5 اسباب عطا فرمائے ہیں۔ اللہ نے آنکھیں عطا فرمائی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت گویائی اسے عطا فرمائی ہے، قوت سمع اللہ پاک نے اسے عطا فرمائی ہے، اور قوت شامہ سونگھنے کی طاقت اللہ نے عطا فرمائی ہے، قوت ذوق چکھنے کی طاقت اور صلاحیت اللہ نے عطا فرمائی ہے، اور قوت لمس چھونے کی صلاحیت اللہ نے عطا فرمائی۔ لیکن یہ جو 5 اسباب ہیں، ان تمام کے تمام اسباب کے دائرہ کار ہیں، اور انہی دائرہ کار کے اندر یہ اسباب کام کرتے ہیں، اس سے آگے نہیں جاتے۔ سامنے ایک دیوار ہے، آنکھ دیوار کو دیکھ کر اس کا رنگ بتاتی ہے، یہ رنگ کان نہیں بتا سکتا،
یہ رنگ، زبان، ذوق، چکھنے کا ذائقہ یہ نہیں بتا سکتا۔ آنکھ کا دائرہ کار کیا ہے، اس کا رنگ بتانا، اور اس کے بعد عقل یہ بتاتی ہے کہ ہاں اس دیوار کو کسی نے بنایا ہے، اس کو کوئی بنانے والا ہے، یہ عقل کا دائرہ کار ہے۔ جہاں آنکھوں کا دائرہ کار ختم ہوا وہاں سے عقل کا دائرہ کار شروع ہو جاتا ہے، لیکن ایک جگہ پر جا کر عقل بھی جواب دے دیتی ہے کہ اس دیوار سے کس طرح سے فائدہ اٹھایا جائے تو اللہ راضی ہوتا ہے، اور کیسے فائدہ اٹھایا جائے تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ عقل بھی ایک جگہ پر جا کے جواب دے دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے ایک اور مثال عرض کرتا ہوں۔ ایک آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ اس سے روح نکل گئی ہے، یہ آنکھیں بتا رہی ہیں۔ اب عقل یہ کہتی ہے کہ اس کے مرنے کے بعد، اس کی روح کے نکلنے کے بعد اس کو نظروں سے اوجل ہو جانا چاہیے، بس۔ اب نظروں سے اوجل اگر نہیں کریں گے، اس کو سامنے رکھیں گے، یہیں پڑا رہے گا کہ بدبو تعفن پیدا ہوگا، اس کو یہاں سے ہٹانا ضروری ہے۔ عقل اس بات پر اتفاق رکھتی ہے کہ ہاں اسے ہٹایا جائے، کوئی اسے جلا کر ہٹائے، کوئی اسے دفن کر کے ہٹائے، کوئی اسے سمندر کے سپرد کر کے ہٹائے، لیکن عقل اس بات پر اتفاق رکھتی ہے کہ ہاں اس کو نظروں سے ہٹایا جائے۔ لیکن عقل بس اتنا ہی کام کرے گی، اس کے بعد جب ہم نے اس کو نظروں سے ہٹا دیا، آگے اس کے ساتھ کیا بیتنے والی ہے یہ عقل نہیں بتا سکتی۔ یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے وحی کا۔ جہاں حواس خمسہ ختم ہوتے ہیں وہاں سے کام کرتی ہے عقل، اور جہاں جا کے عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے کام کرتی ہے وحی۔ وحی کا سلسلہ پھر وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اس لیے وحی کی اہمیت اور ضرورت سمجھنے کی ہے۔ تو اللہ پاک نے انسان کو جو علم حاصل کرنے کے اسباب عطا فرمائے ہیں، 5 تو حواس ہیں، اور ایک عقل ہے، اور تیسرا وحی ہے۔ اب وحی کی ضرورت اور اہمیت پر میں ایک اور مثال عرض کرتا ہوں۔ 2 مثالیں تو یہ ہو گئیں، ایک اور مثال عرض کرتا ہوں۔ ایک آدمی کے ہاتھ میں ایک بندوق ہے۔ اب جب بندوق کو اس نے ہاتھ میں رکھا تو چھونے سے، ٹٹولنے سے، ہاتھ کے ٹٹولنے سے یہ علم آ جائے گا کہ ہاں یہ کی ٹھوس چیز ہے، یہ ملائم نہیں ہے، یہ ٹھوس چیز ہے۔ اٹھانے سے اندازہ ہوگا کہ یہ وزنی چیز ہے۔ آنکھ دیکھ کر اس کا کلر بتاتی ہے کہ ہاں یہ اس کلر کی ہے۔ اور پھر جب ہاتھ میں آدمی لیتا ہے تو عقل یہ بتاتی ہے کہ اس کے نیچے ایک ٹریگر لگا ہوا ہے، اس کے کھینچنے سے اس کے اندر سے ایک طاقتور گولی نکلے گی، یہ عقل بتاتی ہے۔ پھر جب ٹریگر کو وہ کھینچتا ہے، دباتا ہے، تو پھر ایک دھماکہ خیز آواز آتی ہے، کان یہ بتاتا ہے کہ ہاں اس کے اندر سے کچھ مواد نکلا ہے۔ پھر اس کی نالی کو ناک سے سونگھیں گے تو ناک کے سونگھنے سے یہ پتہ چلے گا کہ ہاں اس کے اندر سے کوئی بارود نکلا ہے۔ تو کچھ کام ہاتھوں نے کیا، چھونے سے کچھ کام ہوا، کچھ کام دیکھنے سے ہوا، کچھ کام سونگھنے سے ہوا، یہ سب معلومات ہیں۔ لیکن کس جگہ پر اس کی گولی کو استعمال کرنا ہے تو درست ہے، اور کہاں استعمال کیا جائے تو غلط ہے، یہ آنکھ نہیں بتا سکے گی، یہ ہاتھ نہیں بتا سکیں گے، یہ کان نہیں بتا سکیں گے، یہ عقل بتائے گی۔ لیکن عقل بھی یہاں تک بتا دیتی ہے کہ ہاں بھائی کسی شخص کو بے گناہ نہیں مارنا چاہیے، یہ گولی کسی بے گناہ پر نہیں لگنی چاہیے، عقل یہی کہتی ہے۔ بس یہاں تک عقل اپنا کام کرتی ہے۔ ایک شخص قاتل آپ کے سامنے آتا ہے، اس نے کسی کو قتل کیا ہے۔ اب یہاں عقل کہتی ہے کہ اس نے کسی انسان کی ناحق جان ماری ہے، اور اس آدمی کی بیوی کو اس نے بیوہ کر دیا اور بچوں کو اس نے یتیم کر دیا، لہٰذا اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ عقل یہی کہتی ہے، اس کو ختم کیا جائے، یہ جینے کے اہل نہیں ہے، اس نے اتنا بڑا ظلم کیا، لہذا اسے ختم کر دیا جائے۔ لیکن دوسری طرف عقل ایک اور دلیل دیتی ہے کہ اس نے جس کو مارا ہے، جو مقتول ہو گیا ہے،
اس کی بیوی بیوہ ہو گئی ہے، بچے یتیم ہو گئے ہیں، اگر اس کے بدلے میں آپ قاتل کو مارو گے تو قاتل کو مارنے سے اس آدمی کی زندگی دوبارہ تو نہیں آ سکتی ہے، وہ اس عورت کو دوبارہ وہ شوہر وہی تو نہیں مل سکتا، ان بچوں کا باپ دوبارہ تو واپس نہیں آ سکتا۔ ہاں یہ نقصان ہوگا کہ اگر آپ اس کو مار دو گے تو ایک اور خاندان اجڑ جائے گا، ایک اور عورت بیوہ ہو جائے گی اور کچھ اور بچے یتیم اور بے سہارا ہو جائیں گے۔ تو عقل یہ کہتی ہے کہ نہیں مارا جائے۔ عقل کی ایک دلیل ہے کہ مارا جائے، عقل کی ایک دلیل ہے کہ نہ مارا جائے۔ تو عقل خود ششدر اور حیران رہ جاتی ہے کہ یہاں کیا فیصلہ کرے۔ اب جہاں عقل کی انتہا ہو گئی وہاں آ کر وہی بتائے گی کہ کس قسم کے جرم میں اس کو مارا جائے گا، کس قسم کے جرم میں نہیں مارا جائے گا۔ کوئی جرم کا کوئی ایک زاویہ تو ہو، ایک جرم کی کیفیت تو سمجھائی جائے، ایک سطح بتائی جائے کہ ہاں اس سطح کا جرم ہے تو اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا، اس سطح کا جرم ہے تو نہیں اتارا جائے گا۔ تو بات یہ ہوئی کہ جہاں حواس خمسہ ختم ہوتے ہیں وہاں سے عقل شروع ہوتی ہے، عقل کا علم شروع ہوتا ہے، اور جہاں سے عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے پھر وحی کا علم شروع ہوتا ہے۔ اور اس کو ایک اور بات سے سمجھیے، آنکھ دیکھنے میں روشنی کی محتاج ہے، اگر روشنی نہیں ہے آنکھ موجود ہے کچھ بھی نہیں نظر آئے گا۔ بالکل اسی طرح سے عقل سوچنے میں روشنی کی محتاج ہے۔ اگر اس دنیا کے اندر تمام کے تمام لوگوں کو صرف یہ کہا جائے کہ حواس خمسہ جو اپنے 5 حواس ہیں انہی کے ذریعے سے تمہارے علم کی انتہا ہوگی یہاں ہی سے، تو کوئی بھی آدمی اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکے گا۔ آج دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو دنیا میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں عقل کے بل بوتے پر۔ ان کی مثال ایسی ہی ہے کہ جس طرح سے آنکھ تو ہے روشنی نہیں ہے تو وہ یقیناً آنکھ سے فائدہ نہیں حاصل کر پائیں گے، اسی طرح سے عقل ہے لیکن وحی کا نور اگر عقل کے ساتھ نہیں ملے گا تو وہ عقل ایسی ہے جس طرح سے آنکھ اندھیرے میں دیکھ رہی ہے۔ اس لیے وحی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو وحی وہ بنیاد ہے اور وہی وہ معظم اور برتر اور بزرگ علم ہے کہ جس علم کے ذریعے سے انسان اپنی زندگی کی کامیابی اور ناکامی کو متعین کرتا ہے۔ اس لیے کہ عقل سے جو کامیابی اور ناکامی متعین کرے گا بھٹکنے کا خطرہ ہے اور لازمی بھٹکے گا وہ۔ گزشتہ اقوام وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْهُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ۔ کتنی قومیں اور کتنے لوگ عقل کے بل بوتے پر جو چلتے رہے تو گمراہی کے راستے ان کے لیے کھلے۔ تو اس لیے وحی کا ہونا ضروری ہے۔ اب یہ قرآن مجید، یہ تعلیمات الہیہ، یہ وحی کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوا۔ وہاں سے نسل انسانی کی ابتدا ہوئی اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت پر نسل انسانی کا عروج تھا۔ اور نسل انسانی کا جب عروج ہوا، جس طرح سے ایک بچہ بچپنا ہوتا ہے اور پھر عمر جیسے جیسے بڑھتی ہے تو اس کے ساتھ اس کے جسم کے ساتھ کپڑے اس کے ناپ کے حساب سے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ بچہ جب 10 سال کا ہے تو اس کو جو لباس چاہیے، اور جب 20 سال کا ہے تو اس کے قد میں فرق آیا، اب لباس اور چاہیے، لیکن پھر ایک جگہ جا کر انسان کا یہ جسم کی بڑھوتری رک جاتی ہے، یہ نشو و نما رک جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے گزشتہ آدم علیہ السلام سے نسل انسانی چلتے 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 عروج اور کمال پر پہنچی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت۔ اور اب اس کے لیے جو اصول اور ضابطے ہیں، اب وہ ایسے اصول اور ضابطے، ایسے اٹل اصول اور ضابطے ہیں کہ وہ قیامت تک رہیں گے، ان میں کوئی تغیر تبدل نہیں ہو سکتا۔ اب اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ نازل فرمایا، اور وحی کا سلسلہ آپ پر شروع ہوا، اور پہلی وحی آپ علیہ السلام پر اتری ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔
اب میں اس تفصیل میں اس وقت نہیں جاتا، اگرچہ قرآن مجید کے تعارف میں یہ باتیں بھی پیش کی جاتی ہیں، سب سے پہلی وحی، اس کے بعد دوسری، اس کے بعد تیسری، سب سے آخری وحی، آخر سے پہلے کون سی آیت کیسے اتری، مجھے اس وقت اس سے بحث نہیں کرنی۔ کچھ وحی کے تسلسل کا سلسلہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ 3 طریقے تھے وحی کے اترنے کے، مزید اس وقت چونکہ وقت قلیل ہے میں زیادہ بحث نہیں کرتا۔ تیسرا عنوان جو مجھے یہ بیان کرنا ہے، تیسرا نقطہ، وہ یہ کہ کیا قرآن مجید سمجھنا آسان ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ سورۃ القمر میں اس مضمون کو اللہ نے 4 مرتبہ ذکر فرمایا، اور ایک قوم کا تذکرہ فرمایا، پھر فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ آیا، اختتام پر اس لفظ کو دہرایا۔ قوم عاد کا تذکرہ آیا، قوم سمود کا تذکرہ آیا، اور لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ آیا۔ ہر تذکرے کے بعد اللہ پاک نے اس لفظ کو دہرایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو 5 واقعات ہیں، 4-5 مرتبہ اس جملے کو بار بار یہاں دہرایا گیا کہ ہم نے قرآن مجید کو آسان کیا ہے، کیا کوئی ہے سمجھنے والا؟ اب سوال یہ کہ قرآن مجید کا سمجھنا کیا آسان ہے؟ کیا ہر آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے؟ کیا ہر آدمی اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے؟ کیا ہر آدمی اس کا ترجمہ پڑھ کر کسی منزل تک پہنچ سکتا ہے؟ کیا اس کو رہنمائی حاصل کرنے کے لیے، قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرنے اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے کسی معلم اور مربی کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ تو اچھی طرح سے اس بات کو ذہن نشین فرما لیں کہ اس قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے معلم اور مربی کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ یوں سمجھیں کہ قرآن مجید کے احکام 2 طرح کے ہیں، ایک احکام ہیں قرآن مجید کے وعظ اور نصیحت کے اعتبار سے، وعظ اور نصیحت کے اعتبار سے قرآن آسان ہے۔ گزشتہ کسی قوم کا تذکرہ کیا اور اس قوم کے تذکرے سے آپ نصیحت حاصل کرو، آسان ہے۔ جنت کا تذکرہ آیا، اس جنت کے تذکرے کا شوق رکھو، یہ آسان ہے۔ جہنم کا تذکرہ آیا، جہنم کی اس زندگی سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ آسان ہے۔ آخرت کا تذکرہ آیا، کوئی فلسفہ اس میں نہیں ہے۔ گزشتہ اقوام کے تذکرے ہیں، کوئی فلسفے اس میں نہیں ہے۔ دیکھو یہ قوم ہے، اللہ نے رسول کو بھیجا، قوم نے نافرمانی کی، نہیں مانا، اللہ نے تباہ کیے۔ دیکھو جنہوں نے مانا، اللہ پاک نے ان کو نجات دی۔ اس میں کوئی فلسفہ نہیں ہے، اس میں کوئی پیچیدگی کی بات نہیں ہے۔ اس حیثیت سے وعظ نصیحت اور تذکیر کے حساب سے قرآن مجید آسان ہے۔ یہ جو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہا گیا کہ قرآن کو ہم نے آسان بنایا، وہ اس اعتبار سے آسان ہے۔ باقی اس کو سامنے رکھ کر زندگی کیسے گزارنا، اور اسی طرح سے مسائل کا استنباط، قرآن مجید کا جو دوسرا حصہ ہے مسائل کا استنباط، مسائل نکالنا، احکامات کا حصہ جو ہے، آئلی قوانین ہیں، معاشرتی قوانین ہیں، ازدواجی زندگی سے متعلقہ اس میں احکام ہیں، تجارت سے متعلقہ اس میں احکام ہیں، یہ سارے کے سارے احکامات سے ان کو کس طرح سے سامنے رکھ کر آدمی زندگی گزارے، اس کے لیے ایک زبردست معلم اور مربی کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ بھیجا ہے۔ یہ کیوں نہیں کافی تھا کہ بس اللہ پاک کتاب دے دیتا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اہل زبان تھے، آپ علیہ السلام پر یک بار کتاب نازل ہو جاتی، ایک ہی مرتبہ قرآن نازل ہو جاتا، اور آپ سارا کا سارا اٹھا کر صحابہ کے سپرد کر دیتے، یہ لو اللہ کے احکام آئے، عمل کرو۔ یہ جو آہستہ آہستہ نزول ہوا، ایک ایک آیت، ایک ایک سورت، 2 سورتیں، 2 آیتیں، ایک ایک جملہ آیا ہے قرآن کا، یہ اسی مضمون کو سمجھانے کے لیے کہ پہلے جو اتارا اس پر عمل کر لو، پھر دوسرا اترا، پھر تیسرا اترا، پھر تدریجاً 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 اصلاح ہوتی چلی گئی۔ اور کیسے عمل کرنا ہے؟ اللہ کا رسول موجود ہے، اللہ کے رسول کی زندگی ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ جو آپ کی طرف اتارا گیا آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں، آپ لوگوں کے سامنے واضح کریں۔ تو پتہ چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہونا بھی ضروری تھا۔ اس لیے یہ خیال کرنا کہ آج تو تراجم اردو میں آگے ہیں، لہذا جو چاہے جس طرح سے چاہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، یاد رکھیے گا یہ گمراہی کے راستے ہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس قرآن کے ذریعے سے بہت ساروں کو اللہ پاک گمراہ کرے گا اور بہت ساروں کو اللہ ہدایت دے گا، یہی گمراہی ہے۔
اپنی مرضی سے جو چاہا مضمون اخذ کر لیا، جو چاہا اس سے مضمون نکال لیا، اپنی مرضی کے اپنی خواہش کے مطابق آیت کو مروڑ کے لے گیا۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ جب ایسے لوگوں کو آپ دیکھیں جو ہماری آیات میں بحث مباحثہ کرتے ہیں، مفسرین نے لکھا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں بحث مباحثے سے مراد یہ ہے کہ جو ہماری آیات کی غلط تفسیر بیان کرتے ہیں، ایسوں کی مجالس جب تمہارے سامنے آ جائیں مت بیٹھو ایسوں کی مجلس میں، اپنا ایمان تباہ کرو گے۔ اور اگر تم بیٹھ گئے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اگر تم وہاں بیٹھ گئے غیر ارادی طور پر، یاد آنے پر فوری تمہیں وہاں سے اٹھنا ہے، اس لیے کہ تمہارے ایمان کی تباہی ہے اس سے۔ تو اس لیے وہ علوم کا جاننا ضروری ہے کہ جن علوم کے توسط سے اور جن علوم کے مدد سے آدمی قرآن کو سمجھ سکتا ہے۔ تو علماء کی پیروی کو اسی لیے لازم قرار دیا گیا، اولو الامر کی پیروی کو اسی لیے لازم قرار دیا گیا۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کتنی جگہوں پر قرآن مجید کی آیت سمجھ میں نہیں آئی، صحابہ نے آپ علیہ السلام سے پوچھا، اہل زبان ہونے کے باوجود آپ علیہ السلام سے آ کر پوچھ رہے، تو پتہ چلا کہ قرآن مجید کو سمجھنا نصیحت اور وعظ کے حساب سے تو آسان ہے، البتہ احکام کے استنباط کے اعتبار سے مشکل ہے۔ بڑے بڑے علماء کی عقلیں حیران رہ جاتی ہیں ایک ایک آیت سے مسائل کا استنباط کرنے میں۔ چوتھی بحث جو ہمیں ذکر کرنی ہے وہ یہ ترتیب نزولی اور ترتیب وضعی۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے آیت نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، سب سے آخر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اس کے بھی بعد واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، یہ ایک چھوٹا سا فقرہ اور جملہ آیا، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، یہ سب سے آخر میں آیا۔ اس کو کہتے ہیں ترتیب نزولی، نزول کے اعتبار سے ترتیب۔ مکی دور میں وہ آیات نازل ہوئی ہیں جن کا تعلق توحید، رسالت، آخرت، توحید، رسالت، آخرت۔ مکی صورتوں کو آپ دیکھیں گے، یہ جو مکی اور مدنی کا فرق ہے، مکی صورتیں، مدنی صورتیں، مکی آیات، مدنی آیات۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ مکی آیات کا مطلب شاید یہ ہے کہ وہ آیات جو مکہ میں نازل ہوئی، اور مدنی کا مطلب وہ ہے کہ جو مدینہ میں نازل ہوئی۔ یہ معنی نہیں ہے۔ مکی کا مطلب یہ ہے وہ آیات اور وہ صورتیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں نازل ہوئیں۔ جگہ مراد نہیں ہے، زمانہ مراد ہے۔ مکی زمانے میں نازل ہوئی، مکی دور میں نازل ہوئی۔ ہجرت سے پہلے زمانے کو مکی دور کہا جاتا ہے، اور ہجرت کے بعد کے زمانے کو مدنی دور کہا جاتا ہے۔ لہٰذا وہ صورتیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں ان کو کیا کہا جائے گا؟ مکی صورتیں، چاہے وہ کہیں بھی نازل ہوئی ہوں، کہیں بھی نازل ہوئی ہوں، چاہے مکہ میں ہوئی ہوں، مکہ سے باہر نازل ہوئی ہوں، کسی بھی مقام پر ہوئی ہوں۔ اور ہجرت کے بعد جو آیتیں نازل ہوئی ہیں ان کو کیا کہا جائے گا؟ مدنی آیتیں، مدنی صورتیں، یہاں تک کہ وہ آیات اور وہ صورت جو مدینہ میں نازل ہوئی ان کو بھی مدنی کہا ہی جائے گا، لیکن جو مکہ میں، حدیبیہ کے موقع پر آپ مکہ میں موجود تھے، مکہ کے قریب تھے، مکہ جب فتح ہوا آپ مکہ کے اندر موجود تھے، یہاں جو آیات نازل ہوئی ان کو بھی کیا کہا جائے گا؟ مدنی کہا جائے گا، اس لیے کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ تو مکی اور مدنی کا مطلب کیا ہوا کہ جو آیات ہجرت سے پہلے ان کو مکی کہا جاتا ہے، اور جو ہجرت کے بعد ان کو مدنی کہا جاتا ہے۔ تو یہ تقسیم یاد رکھنے کی ہے۔ اچھا، اگر آپ مکی اور مدنی کا فرق نہیں سمجھیں گے تو قرآن کا سمجھنا پھر آسان نہیں ہے آپ کے لیے۔ اس لیے اس فرق کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ مکی دور ایک الگ زندگی ہے، مدنی دور ایک نئی زندگی کا آغاز ہے۔ مکی دور میں مسائل، پریشانیاں، مشکلات، ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی اگر ظلم کر لے، زیادتی کر لے، درگزر کرنا ہے۔ ایسے مسائب، ایسی پریشانیوں سے گزارا گیا۔ وہاں آیات کا ایک انداز الگ ہے۔ مکی آیات میں آپ دیکھیں گے کہ آیات مختصر آیات ہیں۔ صورتیں بھی آپ دیکھیں گے مکی صورتوں کے اندر اختصار ہے مدنی صورتوں کے بنسبت، مختصر آیات ہیں، اور زیادہ تر جو مضمون بیان کرتی ہیں مکی آیات
توحید، رسالت، آخرت، توحید، رسالت، آخرت، یہ 3 مضامین بہت کثرت سے آتے ہیں۔ عقائد کی اصلاح ہوتی ہے، کفر کو اندر سے کھرچ کھرچ کے نکالا گیا، پاک کیا گیا سینوں کو، اللہ کے احکام کی پیروی کرنے کی صلاحیت پیدا کی گئی مکی دور کے اندر، ایک مشق کرائی گئی، ایک تمرین کرائی گئی، ایک ریاضت اور ایک مجاہدہ، ایک مشقت کروائی گئی۔ احکام پہلے دن سے نہیں آئے بھائی، احکام جب آئیں گے اللہ کے تو ان احکام کو ماننے کی پہلے سے صلاحیت تو موجود ہو، اندر کا ضمیر تو بنا ہوا ہو کہ ہاں مجھے اللہ کا حکم ماننا ہے، اللہ کا ڈر تو پہلے سے موجود ہو، اللہ کا تعارف تو پہلے سے دل میں موجود ہو، اللہ کی محبت تو پہلے سے دل میں موجود ہو، اللہ پاک سے جو مایوسی کی کیفیت چھائی ہوئی تھی وہ مایوسی تو پہلے سے ختم ہو، اللہ کے عذاب سے بے خوف ہونے کی جو کیفیت اور فضا بنی ہوئی تھی وہ تو پہلے ختم ہو، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا یقین تو پیدا ہو۔ اگر یقین ہی پیدا نہیں ہوگا تو عمل کیسے کرے گا؟ اس لیے اعمال پر تیار کرنے کے لیے جو بنیادیں تھیں وہ مکی دور میں نازل ہوئی ہیں۔ تو توحید، رسالت، آخرت، عقائد سے بحث کرتی ہیں مکی صورتیں، مکی آیات زیادہ تر عقائد سے بحث کرتی ہیں، نظریات سے بحث کرتی ہیں، سوچ سمجھائی گئی۔ معاشرے، جس معاشرے کے اندر تم رہ رہے ہو، یہ شرک اور کفر والا معاشرہ، یہ عقل کے نزدیک بھی پسندیدہ نہیں، اللہ کے نزدیک بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ بتوں کی پوجا کرنا کوئی عقل مندی کا کام نہیں ہے، بچوں کو زندہ بتوں کے بھین چڑھانا کوئی عقل مندی کا کام نہیں ہے، بچیوں کو اس غرض سے دفن کر دینا اور قتل کر دینا کہ کل کوئی ہمارے گھر میں رشتہ لے کے آئے گا، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ ان سب چیزوں کی شناعت، قباحت ان کے دلوں میں ڈالی گئی، اور ہر آدمی ایمان لانے والا سمجھنے لگ گیا کہ ہاں، ہم جس معاشرے سے گزر رہے ہیں یہ معاشرہ بدترین معاشرہ ہے، یہ برا معاشرہ ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ یہ ہے مکی صورتوں کا انداز۔ مدنی صورتوں میں کیا ہے؟ احکام ہے، نماز کے احکام تفصیل سے، زکوٰۃ کے احکام، روزے کے مسائل، حج کے مسائل، آئلی قوانین اور ریاست کے احکام، اور اسی طرح سے معاشرتی زندگی سے متعلق، لین دین سے متعلق تفصیل سے احکام ہیں۔ اور مدنی صورتیں بڑی ہیں، تفصیلی صورتیں ہیں، اور مدنی صورتوں کی آیات بھی بڑی بڑی آیات ہیں، طویل طویل آیات ہیں، کئی سطروں پر مشتمل، کئی فقروں اور جملوں پر مشتمل آیات ہیں۔ تو یہ ترتیب ہے مکی اور مدنی صورتوں کی۔ اب ہم چند صورتوں کا اجمالی خلاصہ، اجمالی خاکہ پیش کرتے ہیں۔ 5ویں بات آج کے اس موضوع کی، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ صورتوں کا مزاج کیا ہے، اور مکی صورتوں میں کس طرح کے احکام آتے ہیں اور مدنی صورتوں میں کس طرح کے احکام آتے ہیں۔ اور میں نے پہلے بات عرض کی ہے کہ ایک ترتیب نزولی ہے کہ جس میں سب سے پہلے نازل ہونے والی اقرأ بسم ربک الذی خلق کی ابتدائی آیات ہیں، اور آخر میں الیوم اکملت لکم دینکم یا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ۔ اس ترتیب کو نزول کے اعتبار سے جو ترتیب ہے اس کو ترتیب نزولی کہا جاتا ہے۔ اور جس ترتیب سے قرآن مجید آج ہمارے درمیان موجود ہے کہ سورۃ الفاتحہ سب سے پہلی رکھی گئی ہے، پھر سورۃ البقرہ ہے، پھر سورہ آل عمران ہے، پھر سورۃ النساء ہے، پھر سورۃ المائدہ ہے، یہ ترتیب وضعی کہلاتی ہے۔ جس طرح سے نزول اللہ کی طرف سے ہوا کہ سب سے پہلے کون سی آیت پھر کون سی، اسی طرح سے یہ جو ترتیب ہے یہ ترتیب بھی من جانب اللہ ہے۔ جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی یا کوئی آیت اترتی تو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم اس آیت کو، اس صورت کو اس طرح سے لکھواتے اور لکھنے والے کو یہ حکم دیتے کہ اس صورت کو فلاں صورت کے بعد لکھ دو، اور اس صورت کو فلاں صورت کی فلاں آیت کے بعد لکھ دو۔ تو یہ جو ترتیب ہمارے پاس موجود ہے یہ ترتیب بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود مقرر فرمائی ہے، اور آپ علیہ السلام کی مرتب شدہ ترتیب کے مطابق یہ قرآن مجید ہمارے سامنے ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترتیب بتائی تو آپ علیہ السلام نے اپنی طرف سے نہیں بتائی بلکہ اللہ پاک کے حکم سے بتائی۔ تو اس کو کہتے ہیں ترتیب وضعی۔ جس طرح سے قرآن مجید ہمارے سامنے موجود ہے، سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ، پھر سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، اس کو کہا جاتا ہے ترتیب وضعی۔ اب ہم اس ترتیب وضعی کے مطابق چند باتیں عرض کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ ہے، اور سورۃ الفاتحہ کے متعلق
آتا ہے کہ یہ پورے کے پورے قرآن کا خلاصہ ہے، یہ مکی صورت ہے، اور ہے تو یہ مکی صورت لیکن پورے کے پورے قرآن مجید کا خلاصہ مکی ہے، اور ہے بھی مختصر سی، چند آیات ہیں لیکن پورے قرآن کا خلاصہ ہے یہ، اور اس کو دیباجۃ القرآن کہا جاتا ہے، قرآن کا خلاصہ کہا جاتا ہے، اس کو ام القرآن کہا جاتا ہے، اس کو اساس بھی کہا جاتا ہے، بنیاد۔ کوئی بھی کتاب یا کوئی بھی کلام آتا ہے تو اس کلام کو ذکر کرنے سے پہلے ایک اجمال آتا ہے، اور اس اجمال کے بعد پھر تفصیل آتی ہے، تو سورۃ الفاتحہ پورے قرآن کا ایک اجمال ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رئیس المفسرین ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حوامیم السبعہ، یعنی حامیم سے شروع ہونے والی ساری کی ساری صورتیں، 7 صورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، وہ سب کی سب قرآن کا خلاصہ ہیں، اور ان سب کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے۔ اور یہ ایک بات یہاں اور ذہن نشین کرنے کی ہے کہ جن صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں، جیسے الف لام میم سورہ بقرہ، سورہ آل عمران الف لام میم، اور اسی طرح سے اس کے بعد سورہ اعراف الف لام میم صاد، جس صورت کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں اس صورت میں قرآن مجید کی ابتدا میں قرآن مجید کی حقانیت اور قرآن کے معجزہ ہونے کا بیان ہوتا ہے۔ اب تمام صورتوں میں آپ دیکھیں، جس صورت کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے اس کے شروع میں لازمی قرآن کی بات ہوتی ہے۔ سورہ اعراف میں یہ ہے، پھر اس کے بعد سورہ یونس ہے، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، آیات الکتاب، کتاب کی بات آئی۔ سورہ ہود ہے، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ، کتاب۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، سورہ یوسف۔ سورہ حجر، الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، سورہ حجر میں ہے۔ الف لام میم را، الف لام را، سورہ رعد، سورہ ابراہیم، اور آگے آپ چل کے دیکھیں سورہ مریم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک، تذکرہ، کتاب۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، قرآن کی بات۔ حامیم سے شروع ہونے، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین۔ تو جہاں جہاں حروف مقطعات آئیں گے وہاں قرآن کی بات شروع میں لازمی آئے گی۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ سورۃ الفاتحہ کو پورے قرآن کا خلاصہ کہا گیا۔ اس میں توحید، رسالت، آخرت، یہ 3 مضامین ہیں بنیادی طور پر۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ توحید بیان کی گئی ہے۔ مالک یوم الدین میں آخرت، قیامت کے دن کا مالک، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بندے کا رب سے جو تعلق ہے اس کو بیان کیا گیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری بندگی کروں گا اور تجھ سے مدد چاہوں گا، لیکن میں تیری بندگی کروں گا اور تجھ سے مدد چاہوں گا، میں بندگی کیسے کروں؟ بندگی اپنی عقل کے مطابق نہیں کروں گا، اس بندگی کے لیے مجھے انبیاء کا راستہ چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ مجھے اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے ایک مشعل راہ، ایک نمونہ چاہیے، مجھے وہ انبیاء کی زندگی مجھے چاہیے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیروں کی نہیں، یہود و نصارہ کی نہیں۔ میں نے بندگی کیسے کرنی؟ جیسے انبیاء نے کی ہے۔ میرے معاملات کیسے ہوں گے؟ جیسے انبیاء کے تھے۔ میری معاشرتی زندگی کیسے؟ جیسے انبیاء علیہ السلام کی زندگی تھی۔ میرے ہاں خوشی کا موقع آیا، میں کیسے خوشی کا اظہار کروں؟ جیسے انبیاء علیہ السلام نے کیا۔ میرے ہاں غمی کا موقع آیا ہے، میں اس غمی کو کس حد تک لے کے جاؤں، کیسے اظہار کروں؟ جیسے انبیاء علیہ السلام نے غمی کا اظہار کر کے بتایا۔ یہ ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بات یہاں تک ہو جاتی اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، بات کافی ہو جاتی، لیکن سمجھایا سیدھی راہ بغیر تمہیں نبیوں کی زندگی کے نہیں مل سکتی۔ سیدھی راہ اس کتاب سے جو تم حاصل کرو گے، یہ ہے کتاب اللہ، اس کتاب اللہ سے ہدایت حاصل بغیر رجال اللہ کے نہیں ہو سکتی، معلم کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور وہ نبی سب سے پہلا معلم ہوتا ہے کائنات کا، امت کا۔
اور ساتھ پھر اگر اتنی بات آ جاتی صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کی راہ دکھا جن پر تو نے انعام فرمایا، تب بھی بات کافی تھی۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کوئی بھی شائبہ تک نہیں چھوڑا تاکہ کسی کو کہیں بھٹکنے کا چانس ہی نہ رہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ مجھے راستہ سیدھا چاہیے، صراط مستقیم چاہیے۔ کون سا صراط مستقیم؟ جو نبیوں کا ہے۔ اچھا کس طرح کا نہیں ہونا چاہیے؟ اے اللہ یہود و نصارہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں ان کا راستہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سورۃ الفاتحہ میں بیان ہے۔ اور اس کے بعد سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران، یہ دو صورتیں جڑواں صورتیں، دونوں کے مضامین ایک طرح کے ہیں۔ اچھا سورۃ البقرہ کا آغاز بھی الف لام میم سے اور سورہ آل عمران کا آغاز بھی الف لام میم سے، اور یہ دونوں کی دونوں مدنی صورتیں ہیں، اور دونوں کی دونوں طویل ترین صورتیں، بہت طویل صورتیں ہیں۔ اور سورۃ البقرہ کی جو آیات 286 آیات ہیں، 40 رکوع، 286 آیات، تفصیلی مضامین ہے اس میں۔ اور مفسرین نے ایک بڑا عجیب نکتہ لکھا ہے، 286 آیات، تو 286 کا عدد آپ لکھیں گے تو اگر 286 کے عدد میں شروع سے اگر آپ 6 ہٹا دیتے ہیں تو 2 اور 8 رہ گیا 28، یہ 28 مدنی صورتوں کی تعداد ہے۔ اور اگر آپ آخر سے 2 ہٹائیں گے تو 86 رہ جائے گا، 86 یہ مکی صورتوں کی تعداد ہے۔ تو یہ مکی صورت ہے سورۃ البقرہ۔ اب اس میں کیا ہے؟ اس میں خطاب زیادہ تر یہود سے ہے۔ ابتدائی تمہید باندھی گئی ہے، اہل ایمان کے اوصاف بیان کیے، نفاق والوں کا تذکرہ کیا، اور اسی طرح سے کھلا مخالفت کرنے والوں کا بیان آیا۔ پھر سورت کا جو مرکزی مضمون تھا اس کو ذکر کیا کہ اللہ کی بندگی کرو جس کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اور اس کے بعد یہاں سے یہودیوں کی قباحتوں کو ذکر فرمایا، تقریباً 40 یہودیوں کی بد اخلاقیاں ذکر ہیں کہ ان وجوہات کی بنیاد پر وہ اس ارض زمین کے خلافت کے حقدار نہیں ہو سکتے، اور ان وجوہات کی بنیاد پر ان کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ ذلت اور رسوائی طاری رہے گی۔ اور اے مسلمانوں تم ان برائیوں سے، ان اخلاقی جرائم سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو 40 ان کے اخلاقی جرائم ہیں سورۃ البقرہ میں، اور پھر 10 قسم کے ان پر انعامات کا بیان ہے، اور 10 ان پر آنے والے عذابات کا تذکرہ ہے۔ اور یہ سارے تذکرے کرنے کے بعد پھر آگے ریاست کے ابتدائی اصول ذکر فرمائے۔ ریاست کی بنیاد کس پر ہونی چاہیے؟ چونکہ مدنی صورت ہے تو مدنی صورت کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان تکالیف اور مصائب سے نکل کر اب ایک مستقل آپ کو مرکز حاصل ہے، تو مرکز کی بنیاد کیسی ہونی چاہیے؟ ریاست کی بنیاد کیسی ہونی چاہیے؟ تو ریاست کی پہلی بنیاد بتائی دین کا تحفظ، لا الہ الا اللہ پر ریاست کی بنیاد رکھی۔ اس پر ریاست کی بنیاد رکھی گئی ہے کہ جس کے لیے آپ نے 13 سال مکہ میں تکلیفیں برداشت کی ہیں، وہ سب سے پہلا بنیاد، وہ سب سے پہلی بنیاد، سب سے پہلا اصول ہونا چاہیے۔ اگر دین کا تحفظ ہی نہیں ہو سکتا تو پھر ریاست کس فائدے کی؟ کس لیے آپ نے ہجرت کی ہے؟ کس لیے آپ نے مکہ چھوڑا ہے؟ کس لیے آپ نے اپنے گھر باروں کو چھوڑا؟ کس لیے آپ نے اتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں؟ لا الہ الا اللہ کی خاطر۔ تو اس لیے پہلی بنیاد یہ سمجھائی، اور اسی طرح سے بنیادی 3 اصول بتائے ریاست کے، ایک دین کا تحفظ، جان کا تحفظ، مال کا تحفظ۔ یہ ریاست کی بنیادی ذمہ داریاں سمجھائی۔ یہ بنیادی ذمہ داریاں سمجھائی ہیں کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ دین کا تحفظ کرے، اور جب لوگوں کا میل جل آپ کے ساتھ ہوگا، باہر سے لوگ آپ کے ملک کے اندر آئیں گے، آپ کی ریاست میں آئیں گے، آپ کے نمائندے باہر جائیں گے، غیروں کے ساتھ اختلاط ہوگا، یہود و نصارہ کے ساتھ آپ کا میل ملاپ ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو ارتداد پیدا ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اندر بے دینی پیدا ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو ان کی وضاقت، ان کے رسم و رواج دیکھ کر تم ان کے رنگوں میں رنگ جاؤ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون، تمہارے لیے اللہ کا رنگ ہونا چاہیے، تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی ہونی چاہیے۔ تو یہ سمجھایا، اور پھر اس کے بعد سورہ آل عمران میں خطاب زیادہ تر نصارہ سے ہے، چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو اس وقت 3 بڑے طبقے مذہبی سمجھے جاتے تھے، یہود، نصارہ، مشرکین عرب۔ تو قرآن جا بجا ان کو خطاب کرتا ہے۔
تو سورہ بقرہ کے اندر جو خطاب ہے وہ یہود سے ہے، ضمناً کہیں کہیں نصارہ کا تذکرہ آتا ہے، اور آل عمران میں جو خطاب ہے وہ نصارہ سے ہے، ضمناً پھر یہود کا تذکرہ بھی آتا ہے، اور نصارہ سے خطاب اور نصارہ کے باطل نظریات کو بیان کر کے ان کو رد کیا، اور اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے الہ ہونے کی نفی کہ وہ الہ اور رب نہیں ہو سکتے، حضرت مریم الہ اور رب، وہ تفصیل سے ان احکام کو بیان فرمایا، اور پھر ریاست کی وسعت کے احکام کو ذکر فرمایا سورہ آل عمران کے اندر، اور آگے جا کے سرحدوں کی حفاظت یہ ریاست کی ذمہ داریوں میں سے ہے، اور ریاست کو، اسلامی ریاست کو وسعت کیسے دی جائے اس کے قوانین یہاں پر ذکر ہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ نساء اور سورۃ المائدہ، یہ دونوں آپس میں جڑوا ہیں، ان دونوں کے احکام ایک طرح کے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں گے سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ، سورۃ النساء دونوں اور مائدہ دونوں کا آغاز خطاب سے ہو رہا ہے، یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا، نساء کا خطاب ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، اور مائدہ میں خطاب یا ایھا الذین آمنوا، اور ادھر بقرہ اور آل عمران دونوں میں خطاب، دونوں میں آغاز تھا الف لام میم سے، اور مقصود ذکر کرنے سے پہلے بڑی تمہید تھی وہاں پر، یہاں کوئی تمہید نہیں ہے، بلا تمہید مضمون پر بات چل رہی ہے، اور بقرہ اور آل عمران دونوں کے اختتام پر دعائیں ہیں، آخری دونوں کے آخری رکوع میں دعائیہ کلمات ہیں، جبکہ یہاں ایسا نہیں ہے۔ تو ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ جو نساء ہے سورۃ النساء، اس میں عورتوں کے حقوق، غلاموں کے حقوق، یعنی کمزور طبقوں کے حقوق کو اجاگر کیا گیا ہے، اور اصلاح اموال، معاشرے کی پاکیزگی کے لیے، گھریلو زندگی کی پاکیزگی کے لیے، تمہاری عبادات درست ہونے کے لیے اصلاح اموال ضروری ہے، تمہارا مال پاکیزہ ہونا چاہیے، حرام نہیں ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے سود کی نفرت اور سود کے خاتمہ، اور اسی طرح سے اسلام کا وہ نظام سمجھایا گیا ہے کہ اسلام کا معاشی نظام کیا ہے، کس طرح سے معاشی نظام کو مستحکم کیا جائے، یہ ساری چیزیں یہاں سمجھائی گئیں۔ اور سورۃ المائدہ کے اندر آغاز میں اوفوا بالعقود، وعدوں کو پورا کرو، احکام دیے جا رہے ہیں وہاں پر۔ وعدے کون سے؟ میاں بیوی آپس میں معاہدہ کرتے ہیں، ایجاب اور قبول میں یہ وعدہ ہوتا ہے کہ میں اس کے نان نفقے کو ادا کروں گا، اس کی ضروریات کی کفالت کروں گا، وہ وعدہ کر رہی ہے کہ میں اپنی جان، اپنے مال اور شوہر کے مال اور اس کے بچوں کا تحفظ کرنا میری ذمہ داری ہے، یہ دونوں کے درمیان میں ایک ایگریمنٹ ہے، وہ پورا کرو۔ تمہارا جو تمہارے رب کے ساتھ ایک معاہدہ ہے اس کو پورا کرو، کہ اللہ میں آپ کو اپنا رب مانتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، اس معاہدے کو پورا کرو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی، رہبر اور رہنما مانتا ہوں۔ اور پھر اسلامی ریاست کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے کہ اس ریاست کے اندر رہ کر مجھے اس ریاست کے تمام جائز اور بہتر قوانین جو قوم کی فلاح اور بہبود کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، ان قوانین کو ماننا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور ریاست کا ایک ڈھانچہ پیش کیا گیا ہے، وہ کیسے کہ ریاست کے اندر رہ کر جانوں کا، مالوں کا تحفظ، اس کے لیے حدود اور قصاص کے احکام سنائے، تفصیل سے حدود قصاص کے احکام آئے۔ تو یہ سورۃ المائدہ کے اندر یہ احکام ذکر ہوئے، اور اس کے بعد سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف، یہ دو مکی صورتیں، ان دونوں کا تذکرہ ایک ساتھ ہی ہوتا ہے، اور یہ دونوں آپس میں جڑوا ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ سورۃ الانعام میں التذکیر بآلاء اللہ ہے، اس میں جو مسلمانوں کو سمجھایا گیا، نصیحتیں کی گئیں، اللہ کی نعمتیں یاد دلائی گئیں۔ تذکیر بآلاء اللہ کا معنی اللہ کی نعمتیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کا ایک مضمون آگے ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ، التذکیر بآلاء اللہ ہے۔ تو سورۃ الانعام کیا بیان کرتی ہے؟ تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کا بیان ہے۔ اس میں نعمتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک وہ نعمتیں جن کا تعلق اپنی ذات سے ہوتا ہے، اللہ نے آپ کو آزادی ہے، سر سے لے کر پیر تک اللہ نے ایک زندگی آپ کو دی ہے، اور ایک وہ نعمتیں جن کا تعلق آفاق سے ہے، کائنات سے ہے، زمین آسمان آپ کے لیے بنایا ہے، چاند سورج ستارے آپ کی خدمت میں ہیں، زمین سے نکلنے والے غلے نباتات آپ کے لیے ہیں، چوپائے حیوانات آپ کے لیے ہیں، یہ سب چیزیں اللہ نے آپ کے لیے بنائی ہیں۔ یہ تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کے ذریعے سے یاد دہانی کرانا۔ اور سورۃ الاعراف میں ہے التذکیر بایام اللہ، اللہ کے ایام کے ذریعے سے نصیحت کرنا۔ ایام سے مراد
کہ وہ حالات جو گزشتہ اقوام پر آئے جنہوں نے رسولوں کی باتوں کو مانا، اللہ نے ان کو کیا عطا فرمایا، کیا نعمتیں دی دنیا میں اور آخرت میں، اور جنہوں نے رسولوں کی بات کو جھٹلایا ان پر دنیا میں کیا عذاب آئے اور آخرت میں کیا ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں تذکیر بایام اللہ، اللہ کے ایام کے ذریعے سے تذکیر کرنا۔ چنانچہ سورۃ الاعراف میں تفصیلی یہ مضمون ہے، اور جب یہ سورۃ الانعام اور اعراف مکمل ہو گئی تو حجت بالکل تام ہو گئی، سمجھانے کے تمام دلائل ہم نے پورے کر دیے، اور اس کے بعد انفال اور توبہ میں اب قتال اور جہاد کے احکام آئے کہ اب جنہوں نے نہیں مانا وہ تیار ہو جائیں، یا تو عرب کے اندر جو لوگ تھے، جزیرہ نما عرب کے اندر، ان کو یہاں سے نکلنا پڑے گا، یا نکلیں اور یا اسلام لائیں اور یا تلوار کے سامنے آ جائیں، یا لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں، جہاد اور قتال کے لیے۔ اس لیے کہ اسلام غلبہ چاہتا ہے، اسلام یہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر اللہ کا حکم غالب آئے، اور اس اللہ کے حکم کو غالب کرنے کے لیے جو سامنے رکاوٹ آئے گی اس رکاوٹ کو ہٹایا جائے گا۔ ہاں، اللہ کا حکم ہم غالب کریں گے، یہ نہیں مانتا، یہ اسلام میں داخل ہونا نہیں چاہتا تو کوئی بات نہیں، اسلام جبر نہیں کرتا۔ اگر وہ جزیرہ نما عرب کے اندر ہے جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی بعثت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی قوم کے اندر آئے ہیں، آپ کی زبان اس کی زبان ایک ہے، اسے یہ عزت اور شرف حاصل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی زبان کے ہیں، تو اس کے لیے کوئی اور گنجائش نہیں ہے، یا ایمان لے آئے اور یا یہاں سے نکل جائے، اس جگہ کو پاک کر لے، ورنہ پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائے، اس لیے کہ رکاوٹ بن رہا ہے۔ یہ ایسے لوگ جیسے جسم کے اندر ناسور پیدا ہو جاتا ہے اور آپریشن کے ذریعے سے اسے کاٹا جاتا ہے، بالکل اب یہ ناسور ہیں معاشرے کے اندر، ان سے کوئی خیر نہیں نکلے گی۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اللہ کہتا ہے یہ کائنات کے بدترین لوگ ہو گئے، ان کا ختم ہونا ہی اسی میں خیر ہے، معاشرے کی اسی میں بھلائی ہے۔ اور ایک آپ علیہ السلام کی بعثت عمومی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے جو عرب سے باہر کے لوگ تھے ان کو ایک اختیار اور دیا گیا ہے، اسلام لے آؤ ٹھیک ہے، نہیں لاتے ہو جزیہ دو، حکومت ہماری رہے گی، تمہاری جانوں کا تحفظ ہماری ذمہ داری، تمہارے مالوں کا تحفظ ہماری ذمہ داری، جو حقوق مسلمانوں کو ملتے ہیں وہ ہم آپ کو دیں گے، آپ اپنے عبادت خانوں کے اندر جس طرح سے چاہیں بندگی کریں، کوئی روک ٹوک نہیں آپ پر، لیکن غلبہ ہمارا رہے گا، استعلاء ہمارا رہے گا، حکومت ہماری رہے گی، ہم اللہ کے قانون کو نافذ کریں گے قیامت تک، ہم اس کو آگے لے کے جائیں گے۔ تو یہ بھی طریقہ رہا۔ تو سورہ انفال اور توبہ میں پھر تفصیلی یہ احکام ہیں، اور تفصیلی یہ اسلامی لشکر کے آداب سمجھائے کہ اسلامی لشکر جب کسی جگہ پر یلغار کرتا ہے تو اس کے لیے کیا اصول، کیا ضابطے، قوموں کے ساتھ معاہدے ہوں، غیر قوموں کے ساتھ اگر تمہارے معاہدے ہیں ان کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا ہو، اگر ان کے کچھ افراد تمہارے پاس آ جاتے ہیں، قیدی بن کے آ جاتے ہیں، ان قیدیوں کے ساتھ آپ کا کیا سلوک ہوگا، اگر وہ آپ سے مہلت مانگتے ہیں تو مہلت آپ کو کس حد تک دینی چاہیے، کیسی دینی چاہیے، بیچ میں کچھ نفاق والے لوگ ہوں گے جو آپ کے درمیان میں تو رہیں گے، جی حضور تو کریں گے، لیکن ان کی گٹھ جوڑ کافروں کے ساتھ ہوگی، ایسے لوگوں سے آپ کیسے ہوشیار رہیں گے، یہ انفال اور توبہ میں یہ تفصیل ہے۔ اب وقت نہیں ہے اتنی ساری تفصیل کو ذکر کرنے کا۔ اس کے بعد سورہ یونس سے لے کر آگے سورہ شعراء تک ایک طرح کا تسلسل ہے، صورتوں کا ایک طرح کا تسلسل ہے۔ پھر آپ یہ سمجھ لیجیے کہ سورہ یونس، اس کے بعد جو سورہ یونس اور سورہ ہود ہے اس میں بھی وہی مضمون ہے جو سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف میں ہے۔ سورہ یونس میں التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نشانیاں ہیں، اور سورہ ہود کے اندر التذکیر بایام اللہ ہے، گزشتہ اقوام پر آنے والے جو حالات تھے ان حالات کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا اور عمل کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔